بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کرتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ سورہ نساء ورسز نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ کیا ہم نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے جو بچے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں یا ہم خود ہیں، ہم فرسٹ پریورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ معاشرے کو، میڈیا کو اور دوسرے کاموں کو۔ ہم نماز کو پریورٹی اتنی نہیں دیتی، ہمارے اندر اتنا جنون نہیں ہے کہ ہم اذان ہوگی اور وقت پر نماز ادا کریں، کیونکہ یہ بات جو ہے ہمارے دماغ سے نکل چکی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کیا یہ کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، آہستہ 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 ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے اللہ سے۔ ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ٹائٹ نہیں رہتا، وہ کنیکشن مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ 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 ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ نماز تو فرض کی ہے نا ہمارے اوپر۔ جب ہم فرض کی ادائیگی ہی نہیں کرتے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کرنا اور اس کو وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر جب ہمارا رابطہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، ان کا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا۔ میں اپنے اندازے کے مطابق بتا رہی ہوں، میرے خیال میں کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ دینے والا ہے، وہ ہر حال میں دیتا ہے انسان کو، صرف ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے۔ ایک بار تہجد میں اٹھ کے اللہ کے آگے رو کر دیکھیں۔ انسانوں کے آگے رونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کسی ایک کے آگے روئیں گے، ایک بار روئیں گے، دو بار روئیں گے، لوگوں نے کہنا اس کا تو کام ہی ہے۔ وہ اللہ جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، جو آپ کو ہر چیز نوازنے والا ہے، اسے مانگ کر دیکھیں۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم فلاں پریشانی میں مبتلا ہے، فلاں میں مبتلا ہے، ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پریشانی بجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ ہمیں صرف مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنے کی ضرورت ہے، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی تہجد میں اٹھ کے پرسکون ہو کر اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے جھک کر دیکھیں، وہ آپ کو اتنا نوازنے والا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اپنا کنیکشن ایک بار اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ جب ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہمیں کسی دنیا کی، کسی پرسن کی یا کسی کام کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے اذان ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے فوراً سے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو کہیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ اٹھیں نماز پڑھیں، کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ابھی سے ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں گے تو آہستہ 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 ان کی عادت بن جائے گی۔ جب وہ گھر میں دیکھیں گے کہ ماں باپ نماز ادا کر رہے ہیں، بڑے جو ہیں دادا جان، دادی جان، جو ایلڈرز ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو بچوں کو آپ کہیں ابھی چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ پڑھیں، ان کو ویسے ساتھ کھڑا کر لیا، تو آہستہ آہستہ جب وہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے، ان میں وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پختہ ہو جائے گی۔ نماز کی جو عادت ہے وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے سیکھ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی نماز کی جو عادت ہے وہ پختہ ہو جائے گی۔ اگر ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے تو سب سے پہلے وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہماری ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ دوبارہ وقت آئے گا وہ کہ ہم اس کو ادا کر پائیں؟ کیا وہ دوبارہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پیچھے جائے گا؟ یہ ٹائم گزر چکا ہے، ہم اس ٹائم میں دوبارہ جا کے تو دوبارہ نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں تو، لیکن وہ جو اوریجنل ٹائم جو ہم نے ویسٹ کر دیا کہ ہم ٹھیک ہے ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ابھی ہمارا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، تو کیا وہ جو کام ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے نماز سے؟ ہمیں صرف اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند
پابند بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رابطہ اپنے ساتھ اتنا مضبوط جوڑ دے کہ ہمارا جو رابطہ ہے اللہ کے ساتھ وہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی نہ ٹوٹے، ہم کبھی کافروں میں یا منافقین میں کبھی شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلائے۔ آج جو ہم نے اپنے بچوں کی یا خود کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو والدین اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے سمجھانا ہے، جو آپ نے روک ٹوک کرنی ہے، صحیح اور غلط میں پہچان بتانی ہے، وہ آپ نے خود بتانی ہے اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔